الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، اے ختم رسل سید کل سرور ذیشان سلطانوں کے سلطان، تم قبلہ دل کعبہ جاں مرکز عرفان اور حاصل ایمان، تقدس مآب تمام حبائب برادران کریم بیگ صاحب، آپ کے دیگر اہل خاندان، سلیم بیگ صاحب، برادران عزیز، آقائے نامدار نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا جشن الحمدللہ سالوں سال سے منعقد کیا جا رہا ہے، اور آپ ہم کو یہ سعادت حاصل ہے کہ بیگ صاحب کی اس محفل میں ہم شریک ہوتے ہیں۔ مجھے خوب یاد ہے کہ سال گزشتہ آپ حضرات کے درمیان میری جو کچھ بھی گفتگو تھی وہ میری اپنی دل کی تڑپ تھی، جو میں آپ حضرات کے گوش گزار کیا۔ حالات بد سے بدتر ہو رہے ہیں، پرفتن دور سے آپ اور ہم گزر رہے ہیں۔ اس وقت میں کئی سال سے عرض کر رہا ہوں، ممکن ہے کل زبان و قلم پر ہو بندشیں، آنکھوں کو گفتگو کا سلیقہ سکھائیے۔ آج کے حالات بھی عجیب و غریب رخ اختیار کیے ہوئے ہیں، اور مسلمان برادری میں ایک عجیب انتشار پایا جا رہا ہے، ایسا انتشار کہ اس کا کوئی حل نظر نہیں آ رہا۔ ہر روز مسلمان خانوں میں بٹ رہے ہیں، مسلمان ہر روز بکھر رہے ہیں، مسلمان کے دشمن بنے ہوئے۔ ایک طرف بیرونی طاقتیں مخالفت پر آمدہ ہے، ساری دنیا میں مسلمان نام سے لوگوں کو بڑی عجیب سی دشمنی ہو گئی ہے، اسلام سے ان کی عداوت ہر چند دن میں ظاہر ہوتی ہے۔ ان حالات میں آپ اور ہم کریں تو کیا کریں؟ یہ جلسے انعقاد کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہمیں حوصلہ ملے، ہمیں
راستہ ملے کہ ہم تمام اہل اسلام کے تحفظ کے لیے کیا حل تلاش کر سکتے ہیں۔ اہل اسلام مختلف عنوانات سے ایک دوسرے کے دشمن بنے بیٹھے ہیں۔ اس کو اللہ کے کچھ بندے جو اس کی حل کی فکر میں ہیں، اہل اسلام کو جوڑنے کی فکر میں ہیں، لیکن کچھ لوگ اس کام میں ہمیں کامیاب ہونے نہیں دیتے۔ ایک بات کہ میں مستقل آپ سے گفتگو کا آغاز کروں اس سے پہلے یہ کہ آدمی کسی بھی مکتب فکر کا ہو، کچھ تو کلمے کا پاس و لحاظ ہونا چاہیے۔ کسی بھی مکتب فکر کا آدمی اسے کچھ تو کچھ کلمے کا پاس و لحاظ ہونا چاہیے۔ آج اس کلمے کا بھی پاس ہم نہیں رکھتے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ ہم کن کی سازشوں کا شکار ہو رہے ہیں؟ وہ کون لوگ ہیں جو ہمیں بکھرنا چاہتے ہیں؟ وہ کون لوگ ہیں جو اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں؟ کیا کبھی ہماری نظر ادھر بھی گئی؟ ہر آدمی اس پر مضیر ہے کہ ہم ہی صحیح ہے، ماں باقی سارے لوگ غلط۔ یہ آپ کی اپنی تحقیق ہے، لیکن یہ بولتے ہوئے بھی میں نہیں رکوں گا کہ اسلام میں کوئی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والا انسان ہو، اس کے پاس اس کی اپنی تحقیق ہے، یا پھر وہ جن پر بھروسہ کرتا ہے ان کی تحقیق پر وہ اعتماد کرتا ہے۔ اس کی اپنی تحقیق ہے یا پھر وہ کسی پر بھروسہ کر رہا ہے۔ لیکن دوسرے کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں اسے ٹھوکر لگی، یہاں وہ صراط مستقیم چھوڑ کر گمراہی کی طرف جا رہا ہے، ٹیڑھا میڑا جا رہا ہے، سیدھی راہ چھوڑ کر جا رہا ہے، لیکن اسلام ہرگز اس کی تعلیم آپ کو نہیں دیتا کہ آپ یہ خیال کریں کہ بس ہم رہیں گے۔ دوسرا ہم سے اختلاف کرنے والے آدمی کو جینے کا حق نہیں۔ ایسی بات تو ہرگز نہیں ہو سکتی۔ نہ اسلام اس کی تعلیم دیتا ہے، نہ انسانیت اس کی تعلیم دیتی ہے۔ اگرچہ وہ مذہب اسلام سے، اس دین سے بھی دور ہے، تب بھی اسے جینے کا حق اسلام دیتا ہے۔ اسلام اسے جینے کا حق دیتا ہے، اس کی سلامتی کے پورے اسباب مہیا کرتا ہے اسلام، کہ ان شرائط کے ساتھ آپ زندہ رہ سکتے ہیں۔ ان شرائط کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو پھر اہل اسلام ہی ایک دوسرے کی جان کے دشمن بن بیٹھے، یہ کتنا ستم بالائے ستم ہے۔ ٹھیک ہے اگر آدمی کوئی اور مکتب فکر اختیار کر لے، وہ اپنی تحقیق پر بھروسہ کر رہا ہے، کریے گا۔ قرآن وہی ہے، احادیث وہی ہے، میرے آقا سید عالم کی پاک سیرت ہر انسان کے سامنے ہے۔ اب اس کی تشریحات، توجیحات میں کہیں نہ کہیں کسی کو ٹھوکر لگتی ہے، تو وہ خود اپنی تحقیق کا ذمہ دار ہے۔ لیکن یہ کہاں سے ہے کہ میں جس مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہوں، اس مکتب فکر سے اگر کوئی آدمی ہٹ کر زندگی گزار رہا ہے تو اسے جینے کا حق نہیں؟ یہ تو بڑی زیادت ہے۔ آج کے نوجوان ان چیزوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، اس کی ذمہ داری ہمارے علماء اکرام کی ہے، مشائخین اعظام کی ہے، دانشور حضرات کی ہے، جو لوگوں کو صحیح فکر دے سکے۔ کم از کم اتنی فکر تو دیں کہ بھئی آپ کی تحقیق آپ کے ساتھ ہے، آپ کی تحقیق آپ کے ساتھ ہے۔ ہر آدمی اپنی تحقیق کے ساتھ زندگی گزار لے۔ زیادہ سے زیادہ
یہ ہو سکتا ہے کہ اہل سنت سے جو دور ہے، بڑے بڑے فرقے ہیں ہماری نظر میں، ہماری سرزمین پر بھی کئی ایسے افراد ہیں جو اہل سنت سے ہٹ کر ہیں، تو وہ لوگ فساد سے بچنے کے لیے، جھگڑوں سے بچنے کے لیے اپنی علیحدہ عبادت خانے بنا لیتے ہیں، مساجد علیحدہ کر لیتے ہیں، رشتے اپنی برادری میں کرتے ہیں، ہم فکر لوگوں میں کرتے ہیں، ان کا اپنا ایک مخصوص مکتب فکر ہوتا ہے، اس مکتب فکر کے ساتھ وہ رشتے بھی کر رہے ہیں اور زندگی گزار رہے ہیں، گزارنا بھی چاہیے، کیونکہ وہ میاں بیوی کا ایسا ساتھ جسے رفیق حیات، شریک حیات کہتے ہیں، اگر مختلف مکتب فکر کے رہیں گے تو ہر صبح ہر شام کوئی نہ کوئی بات ان میں پیدا ہوگی، اسی لیے ہم خیال ہونا ضروری ہے۔ اسی اعتبار سے الحمدللہ لوگ زندگی گزار بھی رہے ہیں۔ کئی مکاتب فکر ہے حیدرآباد کی سرزمین پر بھی جو اپنے اپنے انداز سے زندگی گزار رہے ہیں، لیکن یہ اگر آپ لوگ بولیں گے کہ بھائی ہم اہل سنت ہے اور دوسرے کسی آدمی کو جینے کا حق نہیں ہے، اور آپ ان ساروں کو صف ہستی سے مٹا دینا چاہتے ہیں، تو یہ آپ اسلام کے خلاف کر رہے ہیں، آپ اسلامی تعلیمات کے خلاف کر رہے ہیں۔ کسی بھی مکتب فکر کا بندہ ہو، اس کے لیے اگر کوئی حجت ہے، کوئی دلیل ہے، تو وہ کلام اللہ یا کلام رسول اللہ، انہی چیزوں کو آپ کو سمجھنا ہے۔ ہمارے اکابر علماء اکرام میں بھی کہیں نہ کہیں اختلاف رہا ہے، مختلف مکتب فکر کے علماء گزرے ہیں، لیکن ان کے اندر بھی یہ تھا کہ بھئی ٹھیک ہے، یہ ان کا نظریہ ہے، مجھے یہ چیز زیادہ صحیح سمجھ میں آتی ہے، اس لیے میں اس پر چلتا بھی ہوں اور دوسروں کو دعوت بھی دیتا ہوں۔ یہ دعوت دینا آپ کا بنیادی حق ہے کہ آپ دعوت دے سکتے ہیں، اس لیے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی راہ سیدھی راہ ہے۔ اس کے لیے اپنے دیگر برادران وطن ہو یا ہمارے ہی اہل اسلام سے آپ سے اختلاف رائے رکھتے ہوں، ان کو دعوت دے دیں۔ صوفیوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ بات ان کی کان تک پہنچا دیتے ہیں، اب اس کے بعد وہ قبول کرے۔ ہر آدمی کو اپنے مکتب فکر کے ساتھ جینے کا حق ہے، اور میں یہ مقابلہ آرائی ہوتی ہے، اللہ نے آپ کو غلبہ دیا، اس کو پچھاڑا، اس کے تھوکے ہوئے اس تھوک کو تو صاف کرتے ہیں، لیکن پل بھر یہ فلسفہ سمجھ میں نہیں آیا کہ تم نے مجھے چھوڑا کیوں ہے۔ انسانی فطرت ہے کہ کیوں ہم اپنے اسلاف کے اس عمل سے دور ہو رہے ہیں، اپنے اسلاف کے اس پیغام کو فراموش کرتے ہوئے ہم اپنے نفس کی منمانی پر آمدہ ہے۔ ہر آدمی ہر دو گھر چھوڑ کر گھر گھر کے اندر یہ کیفیت ہے کہ انہیں یہ ہے، میں یہ ہوں، اور پھر اگر جہاں کہیں غرض و غایت ہو، اغراض وابستہ ہو، تو پھر وہ سب چیزوں کو بالائے طاق رکھ کر بھی آدمی صلح کر لیتا ہے، معاملہ داری کر لیتا ہے۔ آج کے ان حالات میں آپ کو اور ہم کو کیا کرنا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ ہم میں جرت اور ہمت پیدا ہو۔ دو پہلو ہے اسلام کے، ایک یہ جو ایمرجنسی حالات ہوتے ہیں اس کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدایات پر عمل کرنا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمرجنسی حالات میں آپ کو جو استقامت عطا فرمائی ہے، اس استقامت کو اپنانا اپنی زندگیوں میں، اپنی زندگیوں میں اس استقامت کو شامل کرنا، یہ آپ کا بنیادی فرض بنتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں، اور حجۃ الوداع کے موقع پر میرے آقا نے کہا کہ میری سنی ہوئی بات کو آگے پہنچانا اب تمہاری ذمہ داری ہے، تو تمام امت مسلمہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لائے ہیں، اس پیغام کو گھر گھر پہنچایا جائے، اس پیغام کو پہنچایا جائے۔ اس میں وہ لوگ جو ابھی سوچ رہے ہیں، تحقیقی مرحلوں سے گزر رہے ہیں، ان کے لیے تو ہم یہ چاہیے
کہ جو تحقیق آپ تک پہنچی ہے اس تحقیق کو ان تک پہنچا دیں، اور وہ لوگ جو بالکل بے لگام ہو گئے ہیں، بے ادب گستاخ ہو گئے ہیں نبی کی بارگاہ میں، تو پھر ان کا محاسبہ کیا جائے گا۔ یہ دو چیزوں کو سمجھنا ہے۔ اکثر غلط ملت کر دیتے ہیں، کبھی ایمرجنسی حالات میں بھی لوگ دعوتی کام کرنے کی سوچتے ہیں، کبھی معاملہ یہ ہوتا ہے کہ حالات بالکل پرسکون ہے، دعوتی ماحول بنا ہوا ہے، اس میں ان روایات کو لا کر یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں اب تو صرف ہاتھ میں چھڑی ہو اور لوگوں کو پیچھے بھاگتے رہیں۔ دونوں باتوں سے بھی آپ کو پرہیز کرنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ کون سا عمل کس وقت کا ہے۔ آپ کو خوب یاد ہوگا میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے موقع پر گئے۔ اس بات کو لے کر آج تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئی مجھے اپنے اساتذہ سے رجوع کرنا پڑے گا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے لیے تشریف لے گئے، بلکہ عمرے کے لیے میرے آقا تشریف لے گئے تھے۔ وہاں پر جو 1400 صحابہ اکرام آپ کے ساتھ تھے، کفاران قریش نے آپ کو عمرہ کرنے سے روک دیا۔ آپ نے وہاں رک کر صلح کر لی حدیبیہ کے مقام پر۔ دنیا اسلام اسے آج صلح حدیبیہ سے نام سے یاد کرتی ہے۔ اس موقع پر بہت سے صحابہ اکرام جو دین کا جذبہ رکھتے تھے، ان لوگوں نے یہ بات کہہ بھی دی، اے حبیب، اے آقا ہمارے، کیا ہم حق پر نہیں؟ کیا آپ کا لایا ہوا دین حنیف نہیں؟ کیا سچا دین نہیں ہے؟ بولے کہ آقا نے فرمایا کہ ہاں۔ تو پھر آپ دب کر صلح کیوں کر رہے ہیں؟ سیدنا عمر فاروق تو بے قابو ہو گئے۔ اس موقع پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑے بھائی کی حیثیت سے ڈانٹ کر خاموش بٹھانا پڑا کہ عمر، یہ دربار رسالت ہے، حضور کے سامنے تم کس قسم کی گفتگو کر رہے ہو؟ لیکن سیدنا عمر فاروق کا جو جذبہ تھا وہ صرف اسلام کو لے کر جذبہ تھا کہ آپ میرے آقا دب رہے کیوں ہیں، ان سے مقابلہ کر لیں گے۔ خود سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جبکہ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ گئے اور اطلاعات یہ آئی کہ آپ کی شہادت ہو گئی، اس پر حضور نے بیعت رضوان جسے کہتے ہیں آپ، بیعت لی۔ اور اس وقت کی بیعت کیا تھی کہ ہم ایک فرد بھی اگر ہمارا رہے گا تو ہم مقابلہ کریں گے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان ذو النورین، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بدلہ لیں گے۔ اس پر بعض ہمارے احباب کہتے ہیں بھئی تم تو نبی کے غیب کی بات کرتے ہو، علم غیب کی بات کرتے ہو، اب نبی کو یہ بھی نہیں معلوم کہ عثمان وہاں زندہ بھی ہے یا نہیں ہے، عثمان تو صحیح سلامت ہے، پھر یہاں نبی پاک سید عالم عثمان کی موت کا بدلہ لینے کی بات کر رہے ہیں۔ بولتے ہیں کہ نہیں بولتے؟ بولتے ہیں۔ تو ہمارے علماء اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر میرے آقا سید عالم کے علم کو تم نہیں ماننا چاہتے ہو تو بھلا بتاؤ کہ اللہ عز و جل کے علم کو مانتے ہو؟ اللہ عز و جل نے یہ نہیں کہا کہ آیات جب نازل ہی کر رہا تھا، جبرائیل کو بھیج ہی رہا تھا، تو یہ کیوں نہیں فرمایا کہ اے حبیب آپ رنجیدہ نہ ہو، آپ کا عثمان صحیح سلامت ہے؟ بلکہ اللہ نے تو یہ آیت نازل فرمائی ہے کہ حبیب بیعت لے رہے ہو تو کہہ دو کہ آج کی بیعت کی فضیلت آج سے پہلے رہی نہ بعد رہے گی، کہ یہ ہاتھ آپ کا نہیں بلکہ آپ کے رب کا ہاتھ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان۔ تو نعوذ باللہ معاذ اللہ، کیا اب اللہ کے علم پر بھی سوالیہ نشان لگائیں گے؟ تو کچھ مصلحتیں ہوتی ہے، مصلحت خداوندی ہے، وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ وہاں پر اہل اسلام کو ابھار بھی رہا تھا، حضرت عثمان کا مقام بھی بتلا رہا تھا۔ سیدنا عثمان کے آداب تو دیکھو کہ بنی امیہ کے قبیلے سے آپ کا تعلق تھا، آپ گئے وہاں پر، اس وقت بنی امیہ کا بڑا روب، بڑا دبدبہ ہوا کرتا تھا مکے کی زمین پر، سرزمین پر۔
تو اہل مکہ نے کہا کہ عثمان اختلاف تو آپ کے صاحب سے ہے، اختلاف جو ہے آپ جن کا کلمہ پڑھتے ہیں ان سے ہمارا اختلاف ہے، ہم نے انہیں روکا رکھا ہے، آپ آئے ہیں تو طواف بیت اللہ کر لیں، کیونکہ بیت اللہ کی عظمت تو قریش کے پاس بھی تھی، اہل اسلام کے پاس تھی، تو وہاں کے کفاران قریش کے پاس بھی بیت اللہ کی عظمت تھی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو ان لوگوں نے کہا کہ آپ بیت اللہ کا طواف کر لیں، لیکن قربان جائیں سیدنا عثمان ذو النورین کے ادب پر، بولے بیت اللہ کا طواف میں کروں، جب تک میرے آقا نہ کریں گے عثمان بیت اللہ کا طواف نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ بیت اللہ سامنے کو ہے، دار الندوہ میں بیٹھ کر گفتگو ہو رہی ہے، لیکن سیدنا عثمان ذو النورین نے بیت اللہ کا طواف کرنے سے یکساں منع کر دیا۔ ادھر بیعت ہو گئی، بات بیچ میں آ گئی تو پھر وہ بھی تھوڑی تفصیل عرض کر دیا، لیکن اس موقع سے جب واپس جاتے ہیں، یہی وہ صحابہ کرام جانثار جو میرے آقا سید عالم کی ہاتھ پر بیعت کیے ہیں مرنے کی، وہ لوگ مدینہ جاتے ہیں، مدینے کے بعد میرے آقا سید عالم خیبر کا رخ کرتے ہیں۔ جب خیبر جا رہے ہیں تو آقا نامدار نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہی لوگ چلیں گے خیبر کے لیے جو بیت رضوان میں شامل تھے۔ ماں باقی مدینے میں بہت سے صحابہ تھے، لیکن حضور نے منع کر دیا۔ کیا بات تھی کہ یہ کون سا معاملہ تھا، یہ اللہ اس کا رسول اس چیز کو بہتر جانتے ہیں کہ بھئی 10,000 تو صرف خیبر کے ایک قلعے میں تھے، ایسے 40 قلعے تھے ان کے، جس کے اندر بہت سی ان کی تعداد موجود تھی، کسی میں 500، کسی میں 1000، کسی میں 2000، کسی میں 4000۔ ایک سب سے بڑا قلعہ جو تھا اس میں 10,000 کی تعداد تھی، 10,000 کے مقابل میں صرف 1400 یا ایک روایت کے مطابق 1800 آدمی، وہی لوگ جانے کا اعلان ہوا، وہی لوگ گئے۔ اس جانے کے بعد اللہ نے ایسی کامیابی دی ہے اور ہزاروں کا لشکر ہے، ان کے مقابل میں چند نفوس سامنے کو ہے، لیکن اللہ نے ایک کے بعد ایک قلعے پر کامیابی و کامرانی عطا فرمائی۔ جب جو ان کا وہ قلعہ جہاں پر ہزاروں کی تعداد میں، ایک روایت کے مطابق 10,000 فوجی اندر رہا کرتے تھے، سب لڑنے والے، آج افسوس یہ ہے دوست کہ آج آپ کو جو بھیڑ بکری کی طرح کاٹا جا رہا، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم فن سپاہگیری سے واقف نہیں ہیں۔ ہمارے نوجوان والدین کہتے ہیں بیٹا تھوڑی ورزش کر لے، صبح کو اٹھ نماز فجر ادا کر، کچھ نہیں کر سکتا کچھ رننگ کر لے، کچھ کم از کم جو آج جیم کھلے ہوئے ہیں انگلش ایکسرسائز جسے کہتے ہیں وہ کر لے، لیکن نوجوان کرنے کو تیار نہیں، کیونکہ واٹس ایپ سے فیس بک سے فرصت نہیں، دیر رات سوتے ہیں، پڑھنا ہے، کمانا ہے، نوکریاں کرنا ہے، یہ سارا کچھ کر کے آنے کے بعد میں آرام کرنے سے پہلے درود پڑھتے، نمازیں پڑھتے، قرآن پڑھتے، اللہ کو منانے کی کوشش کرتے، دن بھر کا جائزہ لیتے، توبہ و استغفار کرتے، پھر بستر پر چلے جاتے، بجائے اس کے کہ ہم سب کام ختم ہونے کے بعد میں کتنا ہی آدمی تھک جائے، 2 بجے 3 بجے 4 بج جائے، جب وہ بستر پر جائے گا تو فون کو ضرور یاد کرے گا، پھر وہ لیٹے لیٹے سارا جائزہ لے گا کہ کس نے کیا کامنٹ دیا، کس نے کیا میسیج دیا، کتنے مجھے میسیجز آئے ہیں، وہ واٹس ایپ کو پورا چیک کرا، واٹس ایپ سے جب دل بھر گیا تو یوٹیوب کی طرف گیا، جب یوٹیوب سے بھی دل بھر گیا تو پھر فیس بک میں جاتا ہے، اب وہ پیج پہ کیا چل رہا، یہ پیج پہ کیا چل رہا، ان کو کیا بولے، ان کا جواب ان کو کیا آیا، یہ سارا جائزہ لیتے لیتے تھک کے چلا، جب تھک کے بالکل جسم جواب دے گیا تو آنکھیں بند ہو گئی، اب ادھر پکارنے والا داعی اللہ آواز دے رہا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، لیکن ہم ہیں کہ غفلت کی نیند کا شکار ہے،
ہم ہیں کہ غفلت کی نیند کا شکار ہے۔ اب وہ بچے جو ابھی تعلیمی میدان میں ہے، صبح کو جب اٹھتے ہیں تو والدین کا بھی معاملہ یہ ہے کہ نماز کے معاملے میں اتنی سختی نہیں کرتے، آواز دے دی تو دے دیے، صلاۃ خیر من النوم، صلاۃ خیر من النوم۔ اس کے بعد میں والد بھی نماز کو چلے گئے، والدہ بیچارے مصلی بچھا کے نمازیں شروع کر دیے۔ اب اللہ نے جن کو توفیق دی ہے، کچھ جوان بچے بچیاں اٹھ کے پڑھتے ہیں تو پڑھتے ہیں، ورنہ کئی نوجوان ایسے ہیں جو آرام کرتے رہتے ہیں۔ ذرا سورج نکلا، وقت آگے کو بڑھا، ٹائم دیکھا، گھڑی نے کہا کہ اب کالج کا ٹائم ہو گیا، تو پھر وہاں پر ماں بھی سختی کے ساتھ اٹھا رہی ہے، والد بھی ایک بڑی آواز نکال رہے ہیں کہ بھئی کیا ہوا، ابھی تک اٹھانے کالج کو جانے کا ٹائم ہے اس کا۔ اور اس کو جب آواز دی جاتی ہے تو یہ بھی ہڑبڑا کے اٹھ رہا اور کالج کے لیے بھاگ رہا، ناشتہ بھی نہیں کر رہا، بھاگے چلے جا رہا، بابا بھی 25-50 دے دے رہا، بولے بیٹا کھا لے کہیں بھی، مگر ٹائم پہ رہنا دے۔ تو تھوڑا سا جائزہ لیں آپ کہ بھئی ہمارا معاملہ اس دنیا کے لیے، اس فانی دنیا کے لیے کیا ہے، اور اس کی آخرت کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں۔ تو ان دونوں چیزوں کو سمجھنا ہے۔ جسمانی طور پر آپ کو مضبوط ہونا ہے، جسمانی طور پر آپ کو مضبوط بننا بے حد ضروری ہے۔ ورزش کریں، نکلیں، جائیں آئیں، تھوڑا سا ہلکا پھلکا کام کرتے رہیں، تاکہ آپ لوگ، آج یہ معاملہ ہے کہ اگر کسی صاحب کے ساتھ راستے میں آدمی جا رہا، تھوڑا سا کوئی آدمی اوورٹیک کر دیا، گاڑی آگے پیچھے ہو گئی، کوئی بڑی آواز سے آواز نکالا، اپنے رگوں کو موٹی کرتے ہوئے بھاری آواز نکال دیا، یا کوئی اچھی جسامت کا آدمی گھور کے دیکھا، تو یہ بیچارے بات کرتے ہیں تو زبان ان کا ساتھ نہیں دیتی۔ جب گاڑی سے اتر جاتے ہیں، دونوں آمنے سامنے ہو جاتے ہیں، تو ٹھہرے تو ہیں لیکن خود بخود بغیر کسی حرکت کے ان کے ہاتھوں میں راشا پیدا ہو رہا۔ غصے کی علامت بھی ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ کمزوری کی دلیل ہے، کمزوری کی دلیل ہے۔ تو اس کے لیے اللہ کے لیے ظلم نہ کریں، ستم نہ کریں، ظالموں میں اپنا نام نہ لکھائیں، لیکن جسمانی طور پر اتنے مضبوط تو ہو جائیں کہ کوئی آپ پر گرے تو اس کو ڈھکلنے کی طاقت تو رکھیں۔ آپ کسی پہ زیادتی نہ کریں، لیکن کوئی آپ پہ آ کے گر رہا ہے، آپ ڈھکلنے کی طاقت بھی نہیں رکھتے ہیں، اور بالکل دب جا رہے ہیں، دبے ہوئے پڑے ہوئے ہیں، بھائی گوہار لگا رہے ہیں۔ کئی نوجوانوں کو دیکھتا ہوں، پہلے تو بڑا غصہ بتلاتے ہیں، غصے کے ساتھ آمنا سامنا ہوتا ہے، لیکن سامنے والا بھی تیار ہے، آمدہ ہے، کیا بھائی کیا بولنا ہے بولو، تو ہر دو فون نکال کے فون کر رہے ہیں، ارے آ جاؤ میری مدد کے لیے آ جاؤ، انہیں بھی فون کر رہا، آ جاؤ میری مدد کے لیے آ جاؤ۔ کیوں اپنے بازوؤں پر بھروسہ نہیں؟ کیوں اپنے آپ پر اعتماد نہیں ہے؟ آواز لگا آپ بھی آ جاؤ، تو بھی آ جا، تو بھی آ جا، تو بھی آ جا۔ کیا ہو رہا ہے یہ کس ماحول سے گزر رہے ہیں بھائی؟ ہم کس ماحول سے گزر رہے ہیں؟ خدا کے لیے غور کریں، سمجھنے کی کوشش کریں، اپنا جائزہ لیں اللہ کے لیے۔ دیکھیے ترقی یافتہ قوموں کی علامتیں ایک بھی ہم میں نہیں پائی جاتی۔ جو قوم دنیا پر حکومت کرتی ہے، جو اسلام آیا ہے تو دنیا پر غلبہ پایا ہے، اس میں سے ایک علامت بھی آج ہم میں نہیں پائی جا رہی۔ پھر آپ کس اعتبار سے یہ خام خیالی میں ہیں کہ نہیں غلبہ تو ہمارا ہی ہوگا؟ نہیں ہو سکتا، اس کے لیے آپ کو کچھ محنت کرنی پڑے گی۔ میں بات وہاں کر رہا تھا جہاں پر چند نفوس ہزاروں کی تعداد میں آئے، ہزاروں کی تعداد میں آئے اور مقابلے کے لیے آئے ہیں، تو اس موقع پر یہ جملے کے لیے میں آپ کو اتنا دور تک سفر کروایا، بولنا یہ جملہ چاہتا تھا کہ جب پہلا دن اہل اسلام کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے آقا سید عالم نے علم عطا فرمایا، بولے کہ جاؤ اہل خیبر کے مقابل میں، لیکن ابھی وقت کامیابی نہیں آیا تھا، صبح سے شام ہو گئی، اہل خیبر قلعہ بند تھے، چند نوجوان ان کے دروازہ کھلتا، سپاہی باہر نکلتے اور تھوڑا سا جھگڑا، یعنی آپ یہ فرمائیں کہ جنگ چلتی، پھر وہ لوگ اپنے قلعے میں چلے جاتے، پھر اہل اسلام بغیر کامیابی کے لوٹ جاتے۔ اس کے بعد آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا علم دے کر، وہ بھی لوٹ گئے۔ اس دن میرے آقا نے شام میں یہ اعلان کیا کہ کل ایسے کو علم دیا جائے گا، ایسے کو علم دیا جائے گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
اس موقع پر سیدنا علی شیر خدا کو آشوب، آنکھوں کا درد جسے بولتے ہیں، آنکھ آ جانا جسے کہتے ہیں آپ، آشوب چشم کہیے گا، تو وہ تکلیف میں تھے تو آپ مدینے میں تھے، آقا کے ساتھ نہیں گئے، آقا کے ساتھ نہیں جا سکے، اتنی شدید تکلیف تھی۔ لیکن شوق جہاد اور حضور سید عالم نے جو منادی فرما دی تھی کہ بھئی سارے آئیں، جو بیعت رضوان میں شامل تھے وہ سارے کے سارے موجود رہے، یہ کمانڈر اینڈ چیف کا آرڈر تھا۔ تو ایک سپاہی کے لیے اپنے کمانڈر کا حکم ماننا فرض تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم خچر پر سوار ہو گئے اور آنکھوں کو دکھائی نہیں دے رہا تھا، اتنی تکلیف تھی، کپڑا باندھ لیا۔ کسی نے آپ کے خچر کو پکڑ کر لے گئے، تو حضور کے جب لشکر میں پہنچے تو دور میں آپ نے اپنا چھوٹا سا خیمہ لگایا، اسی کے اندر لیٹے رہے، بولے پہنچ تو گئے۔ لیکن حضور سید عالم جب دوسرے دن رات بھر صحابہ اکرام میں یہ بے چینی رہی کہ میرے آقا سید عالم وہ کون شخص ہوگا جس کے بارے میں حضور نے اتنی پیاری بشارت دی ہے کہ اللہ اس کا رسول سے وہ محبت کرتا ہے اور اللہ اس کا رسول بھی ان سے محبت کرتے ہیں، وہ اللہ اس کے رسول کا محبوب اور اللہ اس کے رسول ان کے محبوب۔ سبحان اللہ۔ رات بھر صحابہ اکرام میں یہ بے چینی رہی۔ یہاں روک کے ایک بات کہنے کو دل چاہتا ہے۔ معاملہ یہ ہوتا ہے دوستو کہ دعوے محبت تو بہت سے لوگ کرتے ہیں، دعوے محبت تو بہت سے لوگ کرتے ہیں، بھئی ہر آدمی عاشق رسول عاشق خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن کیا اپنے دعوے میں ہمارے اندر صداقت بھی ہے؟ صداقت کا کیا حال ہے؟ ایک مثال کے ذریعے آپ کو بات صاف کر دوں نوجوانوں کے لیے کہ ایک بستی میں ایک شریف النفس لڑکی، تعلیم یافتہ گھرانے کی، بہت زیادہ شریف خاندان کے لوگ، وہ لڑکی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتی اور گھر لوٹ جاتی تعلیم کے لیے گھر سے نکلتی تو کچھ اوباش قسم کے لونڈے ہر جگہ رہتے ہیں، ہر بستی میں رہتے ہیں، جن کا کام ہی چوراہوں پر، چبوتروں پر، سڑکوں پر، نکڑوں پر ٹھہرے رہنا اور جانے آنے والوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا، کامنٹس دینا۔ یہ اکثر مزاج رہتا جو بدخماش بد مزاج لوگ ہوتے ہیں، اوباش ماحول میں پرورش پاتے ہیں، تو اس میں سے چند بچے ٹھہرتے اور اس کو تاکتے رہتے، جاتے آتے تو کامنٹس دیتے رہتے۔ ایک دن اس میں سے ایک ساتھی نے کہا کہ بھئی وہ جو لڑکی ہے نا اس سے میری شادی ہے۔ ساتھ کے لوندوں نے کہا کہ تیری شادی، تو نان میٹرک، تیری آوارگی ساری بستی میں مشہور، اور وہ شریف گھرانے کے لوگ تجھے اپنی بیٹی کیسے دیں گے؟ اس نے کہا کہ نہیں بھائی اب تو ہے شادی ہماری۔ بولے کہ شادی ہے؟ بولے ہاں شادی ہے۔ اچھا کیا کیا تیاری ہوئی؟ تو بولنے لگا کہ بھائی آدھی تیاری ہو گئی ہے، آدھی تیاری ہو گئی ہے، اب آدھی باقی ہے۔ بولے آدھی تیاری ہو گئی؟ بولے ہاں آدھی۔ اچھا کیا کیا ہوئی ذرا بتا تو صحیح، کیا کیا تیاریاں کیا؟ اس نے کہا کہ میں راضی ہو گیا ہوں، وہ راضی ہونا باقی ہے۔ میں راضی ہو گیا ہوں، آدھی تیاری ہے۔ ہمارا بھی حال یہی ہے کہ ہم خدائی مددگار، خدا کے نیک بندے، نبی کو چاہنے والے، خدا کو چاہنے والے، یہ آدھی تیاری ہے۔ وہ بولا، میرے نبی بولے تو یہ آدھی تیاری کر کر یہ کبھی جو آرزو پوری نہیں ہونے والی ہے، یہ خام خیالی میں رہنا بھی زیادتی ہے۔ تیاری ایسی ہونی چاہیے کہ اس کی نگاہ میں بھر آئے تو اس کے قابل تو بنے، اس قابل ہمیں بننا چاہیے۔ وہاں سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم جب جا رہے تھے، یہ جملے کے لیے بات یہاں تک پہنچی ہے، جب جا رہے تھے سیدنا علی شیر خدا میرے آقا نے علم عطا فرمایا اور اللہ اس کے رسول کے محبوب ہونے کی بشارتیں مل گئی، تو آپ تو آنکھوں میں آشوب تھا، کمرے میں تھے، بولے کہ کہاں ہے میرا بھائی علی؟ جب بلایا گیا علی کو تو آپ آنکھوں کی تکلیف کی وجہ سے دکھائی نہیں دے رہا تھا، آنکھوں کو کپڑا باندھے ہوئے تھے، لوگ ہاتھ پکڑ کر سہارے سے لے آئے۔ میرے آقا نے کہا کہ علی تمہیں جانا ہے؟ بولے یا رسول اللہ
تکلیف کا یہ حال ہے کہ میں سامنے والے کو دیکھ نہیں سک رہا ہوں، جنگ کیسے کروں گا؟ میرے آقا نے کہا کہ علی ذرا پٹی تو کھول۔ علی مرتضیٰ نے پٹی کھولی تو میرے آقا نے اپنا لعاب لے کر علی کی آنکھ میں لگا دیا، پھر لعاب لیا ادھر آنکھ میں لگا دیا۔ سیدنا علی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد پھر کبھی میری آنکھ نہیں دکھی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ برادران عزیز، جب اللہ اس کا رسول کسی کو محبوب بنا لیتا ہے، اللہ اس کا رسول کچھ کام لینا چاہتا ہے تو پھر کام لینے کے لیے آدمی کو تیار بھی کر لیتا ہے۔ تو وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو ان معاملات کے لیے اللہ ان سے کچھ کام لے رہا ہے، یا ادھر سے اگرچہ اس میں اہلیت ہے یا نہ ہے، لیکن اہل بنا کر اللہ اس کا رسول کام لیتے ہیں۔ جب جا رہے تھے سیدنا علی تو علی مرتضیٰ نے کہا یا رسول اللہ آخری دم تک ان سے لڑوں، ان ساروں کو ختم کر دوں؟ علی کا حوصلہ دیکھیں، ہزاروں کا لشکر ہے، 10,000 کا لشکر ہے، لیکن علی کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا آخری فرد تک انہیں ماروں، ساروں کو قتل کر دوں؟ آپ نے فرمایا کہ علی اگر تو 40 آدمی کو بھی قتل کرتا ہے تو اس سے بہتر ہے، مجھے یہاں تھوڑا سا حدیث رسول ہے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 40 کا فگر دیا ہے یا 200 کا فگر دیا ہے، کچھ فگر علی نے کہا، میرے آقا نے کہا، اور کہا کہ اس سے بہتر ہے کہ ایک شخص کو دعوت دے دے، وہ اسلام قبول کر لے، تو 40 کو قتل کرنے سے بہتر ہے۔ کس موقع پہ کہہ رہے ہیں؟ بلائے ہیں، تیار کرے ہیں، بشارتیں دیے ہیں، خیبر والوں سے مقابلہ ہے۔ دوستو، آج لوگوں کو گولیاں مارتے پھرنے سے بہتر ہے کہ تم دعوت حق دیتے، یہ زیادہ بہتر ہوتا تمہاری اپنی آخرت کے لیے بھی۔ لیکن کیا بات ہے، میں اکثر کہتا ہوں بعض لوگوں کو یہ جملے بڑے چبھتے ہیں، مگر کیا کروں، حقائق یہی ہے کہ روئے زمین پر اگر آپ چاہتے ہیں کہ ساری انسانیت امن سے رہے تو ایک امن سے رہنے والی جماعت کا نام ہی اہل سنت والجماعت ہے، جو خود طاقت میں رہنے کے باوجود بھی مختلف مکاتب فکر کو جینے کا حق دیتی ہے۔ اہل سنت سے ہٹ کر آپ دیکھیں گے کہ جو بھی فرقہ طاقت میں آتا ہے وہ زیادتی کرتا ہے، قتل کرتا ہے، مار پیٹ کرتا ہے، مساجد سے نکالتا ہے، گھر سے جھنڈا نکال رہے ہیں، گھر میں نعت کی محفل ہو رہی ہے کہ مائک کھینچ کے پھینک دے رہے ہیں۔ یہ آپ طاقت میں اس لیے کر رہے ہیں، اور طاقت میں آئیں گے آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا بھر میں کیسی جہالت چل رہی ہے۔ آج یہ کہنے کی بھی اجازت ہمیں نہیں دی جا رہی ہے، ہم کہتے ہیں تو لوگ ہم سے ناراض ہوتے ہیں کہ آپ نے IS کے خلاف کیوں بولا، اوباما کے خلاف بولو۔ جی، آپ صرف ان کے جذبے کو دیکھ رہے ہیں۔ میں اس سے پہلے بھی سابق میں یہ باتیں عرض کر چکا ہوں کہ IS والوں نے ایک منصوبے کے تحت ملک کو حاصل کرنے کے لیے کس کے اشارے پہ کیے تو اللہ اس کے رسول بہتر جانے، لیکن وہاں کے جو بدو مزاج لوگ ہوتے ہیں، گاؤں میں خریوں میں رہنے والے ہوتے ہیں، اور دنیا بھر میں سوشل میڈیا کے ذریعے انہوں نے جہاد کے نام پر، دین کے نام پر لوگوں کو اکٹھا کرنا شروع کیا، اور سارے لوگ نکل کر ان کے ساتھ ہو گئے، اور لوگ ہر طرف سے جمع ہو رہے ہیں۔ وہ لوگوں کا جذبے کو سلام ہے، وہ جذبہ ان کا بالکل صحیح ہے، لیکن جو راہ پہ جا رہے ہیں وہ راستہ غلط ہے، یہ اسلامی راستہ نہیں ہے، یہ اسلامی راستہ نہیں ہے۔ آپ کو قرآن و حدیث کے ذریعے آپ سے کھیل رہے کھیلنے والے، آپ کے جذبات کو ابھار رہے ہیں، اور آپ کو لا کر آپ اگر اسلامی تعلیمات کے عین مطابق میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے طریقے پر کرتے تو مارتے تو غازی ہوتے، مرتے تو شہید ہوتے۔ آج ہر مسلمان کو معلوم ہے کہ اسلام کے اندر جہاد ایک فریضہ ہے جس پر عمل کرنا پڑے گا، ضرورت پڑنے پر آپ پیٹ نہیں دکھا سکتے۔ جو شخص پیٹ دکھائے گا وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا۔ لیکن آپ لوگ آیات کو توڑ مڑوڑ کر پیش کر لوگوں کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہندوستان سے 4000 میل گئے ہیں، تائید کیے ہیں، پرموٹ کرے ہیں ان لوگوں کو
4000 آدمی اتنا ذہن بنا چکے ہیں کہ جو ہوتا دیکھا جائے گا. معلوم ہے کہ حکومت کی نظر آپ پر ہے, آپ کے ایک ایک میسیج بھی ریکارڈ ہوتا ہے, اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے میسیج دیا ہے, اپنی تائید دی ہے کہ ہم آنا چاہتے ہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, مقابلہ کرنا چاہتے ہیں. تو ذہن اس لیول تک بن گیا. آنے والے دنوں میں میلاد کی محفلیں منعقد نہیں کر سکیں گے اگر یہی رفتار رہی. آپ میلاد کی محفل منعقد کریں گے, کہیں نہ کہیں سے کچھ بلاسٹ کی آواز آئے گی, کہیں نہ کہیں کوئی سرفرا آگر فائرنگ کرتا ہوا نظر آئے گا, لوگ گھبرا جائیں گے, گھروں میں بھاگ جائیں گے. اس کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ انسانیت امن میں رہے, اہل اسلام سکون سے رہے, کیا دشمن کی کمی ہے ہندوستان میں؟ اسلام کے خلاف کتنا پروپیگنڈا ہوتا ہے, صاحب اسلام کی شان میں کیسی بے ادبیاں گستاخیاں ہوتی ہے, اس کے باوجود بھی کیا اب آپ کم تھے؟ یہ اتنے دشمن کم تھے جو اب آپ ہمارے مسلط ہو رہے ہیں, ہماری قوم کو گمراہ کر رہے ہیں, ہم کو آپس میں مروانا چاہتے ہیں. آپ یمن کا, شام کا, عراق کا کلچر دینا چاہتے ہیں ہندوستان کو. برادران عزیز, اس کے لیے آپ کو ہم کو توجہ دینے کی ضرورت ہے, آپ کو ہم کو توجہ دینے کی ضرورت ہے. جو آدمی جس مکتب فکر کا رہیے گا آپ اس مکتب فکر پر, کیونکہ آپ کی قبر ہے, آپ جواب دینے والے ہیں. میرا کیا جانا ہے اس میں؟ ارے میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو دعوت دیتے, دعوت حق دیتے, نبی رحمت ہے, لوگوں میں آ کے دے رہے ہیں دعوت, کفاران قریش آپ کی دعوت کو نہیں مانے, قبول نہیں کرے. کئی ایسے تھے. اس پر حضور سید عالم کے قلب پر بار گزرا, میرے آقا کے قلب پر بار گزرا, تو اللہ نے وہی نازل فرما دیا, حبیب آپ رنجیدہ نہ ہو, آپ رنجیدہ نہ ہو, یہ ذمہ داری ہم اپنے ذمہ کرم لیتے ہیں. آپ کا کام صرف پیغام پہنچا دینا ہے, ہدایت دینا, گمراہی پر رہتا ہے تو چھوڑ دینا, یہ ہمارا معاملہ ہے. ہم آپ کو اس کے ذمہ نہیں بنائیں گے, ذمہ دار نہیں بنائیں گے. اب اس بات کو بھی لے کر لوگوں کہنے والوں نے کہا کہ دیکھو کہ نبی کے ہاتھ میں ہدایت نہیں ہے, ہدایت تو صرف اللہ کے پاس ہے, قرآن پڑھو. ارے بھائی, قرآن کے ساتھ کیا مذاق کر رہے ہیں آپ؟ قرآن کے ساتھ کیا مذاق ہو رہا ہے؟ آج ہمارے دانشور اس معاملات پہ غور کیوں نہیں فرما رہے؟ اگر کہا تو بڑی بات ہو جائے گی, لیکن اللہ نے جسے صلاحیتوں سے نوازا ہے وہ لوگ کبھی اس معاملے میں بیٹھ کر سنجیدہ طریقے سے گفتگو کرے, اتحاد کی بات کرے, لوگوں کو, مسلمانوں کو کم از کم امن کے ساتھ جینے کی بات کرے, سوائے نفرتوں کے. ہر آدمی اپنے اپنے مکتب فکر میں جا کر لوگوں کو زہر بیچ رہا ہے. ان کے ساتھ ایسا کر دو, ان کے ساتھ ایسا کر دو, ادھر بھی زہر بیچا جا رہا ہے, ادھر بھی زہر, بازار گرم ہو رہا ہے. اللہ کے لیے اللہ سے ڈرو, اللہ کو جواب دینا ہے. کچھ سنجیدہ فکر لوگ آؤ بیٹھو, بولے کہ ٹھیک ہے اگر اختلاف کرتے ہیں تو کرو, تمہیں حق ہے, تم اپنے دین کے خود ذمہ دار ہیں, اپنے نظریات کے خود ذمہ دار ہیں, لیکن کم از کم مسلمان رواداری کے ساتھ تو جی سکتا ہے. آپ اہل سنت سے, اہل سنت میں رہیں. دوسرے مکاتب فکر کے لوگ اپنے اپنے مکتب فکر پر رہے. دعوت دینے کا کام ہے, آپ دعوت دے سکتے ہیں, دیجئے دعوت. لیکن یہ جو زہر افشانی ہو رہی ہے ایک دوسرے کے خلاف, ہاں چند وہ لوگ ہیں جو میرے آقا کی شان میں بے ادبی و گستاخی کریں گے, تو کوئی بھی مکتب فکر کا اگر آدمی ہے تو اسے وہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتا ہے کہ نبی رحمت کی شان میں بے ادبی و گستاخی ہو. مسلمان اس کو برداشت نہیں کرتا. لیکن تم باریک باریک باتوں میں کھندے سے کھندے ملانے پہ اعتراض, پیر سے پیر ملانے پہ اعتراض, آمین بالجہر بولنے پر اعتراض, سورہ فاتحہ کی تلاوت پر اعتراض, تم یہ کرتے ہم یہ کرتے, تم یہ کر. ارے بھائی, یہ فقہی اختلاف ہیں جن کے پاس جو حدیث ہے, جو آدمی جس حدیث پر عمل کر رہا ہے کرنے دو. اگر کوئی آدمی پیر سے پیر ملانے پر ترجیح دیتا ہے یا شانہ سے شانہ ملانے پر, بازو سے بازو ملانے پر توجہ دیتا ہے, تو یہ دونوں رسول پاک کی حدیث سے ثابت ہے. اگر کوئی آدمی ناف پر ہاتھ باندھتا ہے, کوئی آدمی سینے پر ہاتھ باندھتا ہے, دونوں درست ہے. دونوں باتیں میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. چار ہمارے ائمہ اربعہ ہے, مختلف لوگ چلتے ہیں, لیکن کیا بات ہے کہ آج اگر کوئی آدمی کسی امام کو نہیں مانتا, سیلفی ہوں میں, کیا ہوں, سیلفی, میں سیلفی ہوں, جو کرتا ہوں میں کرتا ہوں,
میں اپنے سیلف سے کرتا ہوں, مجھے جو سمجھ میں آتا میں کرتا ہوں, تو کرنے دے. ٹھوکر کھاتا ہے تو کھانے دے, ہمیں کیا لینا دینا. آپ صرف بات پہنچا دیں ان تک, حق پہنچا دیجئے, وہ عمل کرے یا نہ کرے وہ اس کا ذمہ دار ہے. لیکن اللہ کے لیے میرے جیسا شدید آدمی بھی یہ کہہ رہا ہے تو کتنا درد محسوس کر کے کہہ رہا ہوں گا, کیونکہ آپ لوگوں کو میرا مزاج معلوم ہے. میں ایسی گفتگو بھی کروں گا تو لوگ بولیں گے ارے یہ تو کچھ اور بول رہا, کرتا کچھ اور ہے, بولتا کچھ اور ہے. میرے مجھ سے تو واقف ہی ہیں الحمدللہ, اور میں اپنے عقیدے پر ڈٹا ہوا ہوں تا دم آخر. اللہ مجھے اہل سنت والجماعت پر قائم رکھے. لیکن آج مسلمانوں کی فکر کرو, مسلمانوں کا شیرازہ بکھرنے سے بچاؤ, سنبھالو مسلمانوں کو. اللہ کے لیے میرے آقا کا کلمہ پڑھنے والے ہیں یہ, ان کی فکر کیوں نہیں کرتے آپ, ان کو جوڑنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے. کیا کبھی آپ نے دیکھا کہ کوئی شافعی کوئی حنفی سے جھگڑ رہا ہے؟ ان کے طریقہ کار الگ. نماز جیسی مقدس عبادت جو 5 مرتبہ ہوتی ہے, میں حنبلی المسلک ہوں, آپ شافعی المسلک ہے, آپ حنفی المسلک ہے, تینوں ساتھ بیٹھے ہیں. تو مسئلہ یہ چیز سنتوں کے اندر کوئی بات آ رہی ہے تو آنے دیجیے گا. میں یہ روایت کو زیادہ صحیح سمجھتا ہوں, میں اپنے امام پر بھروسہ کر رہا ہوں, آپ اپنے امام پر بھروسہ کر رہے ہیں, آپ اپنے امام پر بھروسہ کر رہے ہیں, اس لیے ہم چل رہے ہیں. لیکن یہ کہاں سے کہ نہیں انہیں یہ ہے تو بس اس سے جھگڑا ہی کرو, اسے غلط ہی بولو, اب اس کی جان ہی لے بیٹھو. یہ ایک نیا کلچر کیوں شروع کیا آپ لوگوں نے جان لینے کا؟ یہ تو کوئی صحیح راستہ نہیں. دیکھیے صاحب, ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے, ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے. اگر کوئی بھی مکتب فکر کا بندہ طاقت کے ساتھ دنیا پر غلبہ پانا چاہے گا تو یہ ناممکن ہے. میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ دیا ہے اس طریقے کو اختیار کریں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی طریقہ صحیح ہے, یہ سارے گمراہ ہے, تو ان گمراہوں کو دعوت تو دو, اتمام حجت تو پوری کرو, آؤ ان کے اوپر دعوت کا کام کرو. اب میں صرف اپنے مکتب فکر کے لوگوں سے مخاطب ہوں کہ آپ کو آج بڑے بڑے مدرسے قائم کرنے کی ضرورت ہے. ہر گھر سے اللہ نے اگر گھر میں 4 بھائی دیے ہیں تو ان 4 بھائیوں کے 8-10 بچے تو ہوں گے, اس میں سے کم از کم ایک کو عالم دین بنائیے, ایک کو عالم دین بنائیے گا, آپ کا گھر محفوظ رہے گا. اگر ایسا نہ ہوگا تو بڑے مسائل سے دوچار ہوں گے. ایک بچے کو سب مل کر بولنا ہے کہ بھئی یہ بچے کی ذمہ داری صرف اس کے باپ کی نہیں, تایا کی بھی ہے, چچا کی بھی ہے. ہم سب مل کر اس بچے کو عالم بنائیں گے اور اس بچے کے لیے اتنا کر دیں گے کہ وہ دین کو بیچے گا نہیں, دین کو اپنا پیشہ نہیں بنائے گا. اس کے لیے ہم اتنا کریں گے, 4 بھائی مل کر ایک بچے کے لیے, بیٹا بھتیجا بھانجا جو بھی آپ کا فیملی کا ایک بچہ تیار ہو جائے, سب مل کر اس کے لیے کرنا ہے. اس کے لیے جائیدادیں بنا دیں جس سے اس کو کرایہ آ سکے, وہ اطمینان کی سانس لے سکے اور خالص دین کا کام کرے. وہی آدمی دین کا کام ڈٹ کر سکتا ہے, حق بول سکتا ہے, جو اس کو دین کو پیشہ نہیں بناتا, وہ بولنے میں جھجکتا نہیں. ورنہ بہت سی باتیں پھر اگر میں کچھ بولوں تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ میں بول کر چاہتا ہوں, لیکن پھر بعد میں میری ایک ایک بات کو بڑا ربر کی طرح کھینچ کر کئی معنی وہ مطلب نکال لیے جاتے ہیں. پھر اس بارے میں لوگوں کو بھی گمراہ کیا جاتا ہے, دیکھو یہ آدمی ایسا بولتا ہے, ان کے بارے میں اس کا یہ نظریہ ہے, ان کے بارے میں اس کا یہ نظریہ, نعوذ باللہ من ذالک. کتنی افسوس کی بات. ارے بھائی میرے نظریات کو چھوڑو, میری درد کو محسوس کرو, میرے درد کو محسوس کرو. میں آقا سید عالم کی امت کو لے کر جو درد رہے میرے سینے میں, اللہ کرے کہ آپ کے سینوں میں بھی یہ درد ہو. اس درد کو محسوس کریے. آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے درد کو محسوس کرو. اگر تمہارے دل میں اپنے آقا کی امت کا درد نہیں ہے تو وہ سینہ کیسا ہے؟ آپ کو ہم کو توجہ دینے کی ضرورت ہے, توجہ دینے کی ضرورت ہے. بنیادی باتیں تو سکھلائیں, اللہ سلامت رکھے. میں اکثر و بیشتر کہتا ہوں ہمارے کریم بھائی کا معاملہ ایسا ہے کہ یہ کئی خانقاہیں, کئی مدرسوں کا ایک کام کر رہے ہیں.
چینلز کے ذریعے مختلف علماء کو بلاتے ہیں، بٹھاتے ہیں، آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، نعت خواہ حضرات آتے ہیں، نعت رسول پڑھتے ہیں، اس سے وہ محبت میں اضافہ ہوتا ہے، جو ہمارے دلوں میں حضور کی محبت ہوتی ہے وہ شمع جا کے شعلہ بنتی ہے۔ کئی ایسے ہوتے ہیں سوال و جواب ہوتے ہیں، مفتی حضرات آتے ہیں، محدثین آ کر درس کا کام کر رہے ہیں، حدیث کا درس دیتے ہیں، بچوں کے اندر الحمدللہ یہ شوق ذوق پیدا کرنے کے لیے آمنے سامنے لاتے ہیں، ان کے مقابلے کرواتے ہیں، ان کو انعامات دیتے ہیں۔ یہ ساری ایک فکر ہے، ایک درد ہی تو ہے، ایک درد ہے سینے میں جو کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہ لوگ دین سے قریب آئیں۔ ایک بڑا فرقہ ہے مسلمانوں میں جو یہ سب چیزوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے کہتا ہے کہ بھائی شام و سحر ہماری بس ہو، اچھی ہو گزر جائے تو بس ہے، ہماری دنیا سنور جائے تو بس ہے، ہمارے گھر سنور جائیں تو بس ہے، ہماری بلڈنگ بن جائے تو بس ہے، ہمارے بچے ترقی کر جائے تو بس ہے۔ وہ ان کی فکر ہی الگ ہے، لیکن وہ لوگ ایک عمر گزرنے کے بعد پچھتاتے ہیں کہ ہم نے سب دیا اولاد کو، لیکن اگر تھوڑے دیندار ماحول دیتے تو آج ضعیفی میں ہم کو یہ حال دیکھنا نہ پڑتا۔ آج جوان بیٹوں کی ان کی اولاد کے سامنے ہمیں ضعیفی میں جھڑکی تو نہیں ملتی، ہم جھڑکی کھانے سے تو بچ جاتے۔ آج اتنا سب کچھ ہے، باہر کیا بولیں؟ لوگوں کے سامنے تو یہ ہے کہ 4 بیٹے ہیں، 4 بیٹوں کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، بلڈنگاں ہیں، سب ہے، لیکن ہمارا یہ حال ہے کہ ہم 100 روپے کے لیے تڑپ رہے ہیں، بول ہی نہیں سکتے کسی کے سامنے۔ اگر کوئی آدمی آ کر آپ سے تقاضا کرتا رہے بھائی آپ تو کروڑ پتی ارب پتی بہترین بلڈنگ ہے، آ کے بیٹھا تو بہو صاحبہ کا اتنا ڈر لاحق ہے کہ ارے کیا جی تمہارے ابا آئے دن لا کے یہاں دیوان خانے میں جمع کر رہے ہیں سب کو، چلو وہاں مسجد کے پاس مل لینا بولنا ان کو۔ بیٹا بورا کیا ہے باپ سب کو لا کے یہاں جمع کر رہے ہیں، کیا ہماری بیوی چائے بنا کے دینا کرتے؟ ارے چائے نہیں رے بابا، خالی بیٹھ کے بات کر لے رہا ہوں، بیٹھنا بھی نہیں گھر میں، وہاں ہی کر لینا مسجد کے پاس۔ اس کے ساتھ کیا پھرتے رہتے تم؟ بیٹا باپ کو بول رہا، بیٹا باپ کو بول رہا، یہ کیوں کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں؟ ارے مسجد کا چندے کے واسطے ہے، ارے میاں 100 روپے دے دے، 20 روپے ہے، پرانی قدیم روایت چل رہی، وہی 20 روپے لے جاؤ بولو۔ وہ بھی 2-3 چکر کرنے کے بعد میں جب انہوں رسید لیتے، آخری میں بیچارے مسجد والے پھر کے جا رہے ہیں، اچھا یہ رکھ لو رسید، 2 دن کے بعد میں آ کے لے لیتے، پھر 2 دن کے بعد میں ارے چلر نہیں ہے بابا کل آ جاؤ۔ وہ بیچاروں کا بھی بڑا دل بولنا تھا، پھر جا رہے ہیں۔ ارے صاحب یہ کام آپ کو کرنے کا ہے، مسجد کا آدمی آپ تک نہیں آنا، آپ پہنچنا تھا مسجد تک۔ آپ لے جیسے اسکولوں میں جا کے تم اپنی اولاد کی دنیاوی تعلیم کے لیے فیس بنتے ہیں، مسجد کی انتظامی کی ذمہ داری بانٹ لو۔ اگر کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو کم از کم 100 روپے تو تم پہنچا سکتے ہو، وہ لینے کے لیے بھی تمہارے دروازے پہ 2 چکر 4 چکر۔ ذرا جائزہ لیں کہ آپ کا کیا حال ہے۔ اگر ہر ایک معاملے کے اندر آپ اپنا جائزہ لیں گے تو آپ کتنی پستی میں چلے گئے ہیں، آپ کی پستی کا کیا حال ہے۔ آپ کے یہی کرتوت آپ کو ضعیفی میں آج اتنا بے بس کر دیے ہیں، اور جو جوان ہیں تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تم اپنے لال کے لیے اتنا کچھ کر رہے ہیں، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر بچوں کی پرورش کے لیے ان کے مستقبل کے لیے کر رہے ہیں، وہی بچے تمہیں کل کے دن دھتکارنے والے ہیں۔ کر کے لاتے ہیں اللہم الف بینہما کما الفت بینا، انبیاء علیہ السلام کے نام لے رہے ہیں کہ اللہ ان کی محبت ایسی تھی جیسے وہ نبی اور ان کی بیوی میں تھی، وہ نبی اور ان کی بیوی میں تھی، لیکن گھر آنے کے 4 دن کے اندر مسائل ہو رہے ہیں، 4 دن کے اندر مسائل پیدا ہو رہے ہیں، گھر کی باتیں باہر نکل رہی، گھر میں سکون ختم ہو گیا، ایک باہر سے کیا آئی پورا گھر ٹوٹ گیا۔ اولاد کے لیے تربیت ضروری ہے، آپ ان کے لیے آئیڈیل ہے، ہر باپ ہر ماں اپنی اولاد کے لیے آئیڈیل ہے۔ دیندار ماحول بنائیے، اللہ کے لیے گھر کا ماحول دیندار بنائیں، اللہ کے لیے گھر کا ماحول دیندار بنائیں، آپ کامیاب و کامران رہیں گے، سکون کی زندگی رہیں گی، اس دنیا میں بھی مطمئن رہیں گے اور ضعیفی میں بھی اطمینان سے جئیں گے، شان سے جئیں گے۔ جس بیٹے کے سینے میں اللہ اس کے رسول کا ڈر ہوگا وہ بیٹا کبھی اپنی باپ کے سامنے آواز اونچی نہیں کرتا، کبھی وہ اپنی ماں کو جھڑکی نہیں دیتا۔ لیکن آپ کی تربیت میں ہی فرق تھا، آپ کی تربیت میں کمی رہ گئی، جس کی وجہ سے یہ سارے مسائل پیدا ہوئے۔ دوستو ہر بات کو لے کر اگر آپ بیٹھ جائیں تو بہت لمبی بات ہوگی، بہت لمبی بات ہوگی۔
آپ سمجھدار لوگ ہیں، میں نے جو کچھ اشاروں میں کہا ہے اس کو سمجھیے گا. ایک بچے کو عالم بنائیے صاحب، ایک بچے کو عالم بنائیے. یہ بہت وقت کی ضرورت ہے، وقت کی ضرورت ہے. انسانیت کو اگر آپ بچانا چاہتے ہیں فتنہ و فساد سے تو اپنے اولاد میں، گھرانے میں 4 بھائی 4 بہنوں میں ایک بچے کو عالم بنا دیجئے. وہ آپس میں جب کبھی ضرورت ہوگی مسئلہ پوچھ لیں گے، اپنے ہی گھر میں مسئلہ حل ہو جائے گا کہ بھئی یہ کیسا کرنا ہے. مسلمان تو ہے لیکن بیچارے عقیقے کے مسائل سے واقف نہیں ہیں، چھوٹے چھوٹے مسائل سے واقف نہیں ہے، تو پوچھنا یہ بھی نہ رہے بھئی پوچھے تو شرمندگی ہوگی، لہذا جیسا چل رہی چلنے دو. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. اللہ سے خیر دعا ہے کہ میرے مولا جب تک ہمیں زندہ رکھ اسلام پر، موت دے ایمان پر، وقت ندا میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ سلما تسلیما کثیرا. الحمدللہ رب العالمین. کل 10 ربیع النور بمقام انجن بولی چوراہے پر ایک عظیم میلاد کا جشن منعقد کیا گیا ہے. آپ تمام کو میں وہاں شرکت کی دعوت دیتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.